فرماتے ہیں اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اوسی کا اللہ تدعنا دبر کل صلاۃ ان تقول، فرمایا اے معاذ میری تجھے وصیت ہے کہ جب بھی تو نماز ادا کرے تو نماز کے بعد کہیں یہ ذکر جو ہے تجھ سے مس نہ ہو جائے اور رہ نہ جائے، یہ ذکر ضرور کیا کر نماز کے بعد۔ اچھا اندازہ لگائیں آپ ذرا کہ پیچھے فرمایا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، ادھر فرمایا کہ میں تجھے وصیت کر رہا۔ دونوں چیزیں جو ہیں توجہ طلب ہیں کہ آگے جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا اور ذکر جو ہے اپنے صحابی کو سکھانے والے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کہ پہلے فرمایا مجھے محبت ہے، یعنی محبت کی بنا پر سکھانے لگے ہیں، اور فرمایا اوسی کا وصیت کے طور پر۔ ہمارے معاشرے کے اندر پتہ ہے وصیت اس کو کہا جاتا ہے جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں، یا ڈاکٹر حضرات جو ہیں طبیبوں نے جواب دے دیا ہوا ہے چند دن کا مہمان ہوں، تو وہ اپنے وارثوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے پھر ایسی بات ان کے گوش گزار کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کیا ہو، فائدہ ہو، اس سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ وصیت اس کو کہا جاتا ہے، اگرچہ دنیا کی دوڑ اور ریس اس قدر ہمارے اندر رچ بس گئی ہوئی ہے کہ ہم مرتے وقت بھی دنیا کو لے کے بیٹھتے ہیں، دنیا کی فکر ہمیں ستائے جاتی ہے۔ یہ پلاٹ تو لے لینا، یہ رقبہ تو لینا، وہ دکانیں اس کو دے دینا، اس کو نہ دینا، اس کو دے دینا، تم نے لینا ہے بہنوں کو نہ دینا، کہیں بہنیں جو ہے نا وہ آ کے مطالبہ نہ کر لیں، مجھ سے لکھوا لو، مرتے وقت بھی دنیا داری کی فکر۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو مرنے کا موت کی یاد ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے اس کی ٹینشن اور فکر ہوتی ہے نا، پھر ان کا مطمع نظر جو ہے وہ آخرت ہوتا ہے، دنیا داری کی بات نہیں کرتے، خصوصاً اس موقع پر۔ کوئی اللہ کے بندے یہ دنیا کی بات کرتے کرتے اگر تیری روح پرواز کر جائے تو پھر اس وقت تو کوئی اللہ کا نام لے یار، اس وقت تو کوئی دین کی بات، اس وقت تو نیکی کو بات کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی 12 بیٹے عطا کیے ہوئے تھے، 2 4 نہیں، ادھر 2 4 5 بیٹے گبرو جوان ہونا تو لوگ جو ہے وہ تکبر کے اندر فخریہ طور پر زمین پر پاؤں نہیں لگتے، ادھر ظلم ادھر زیادتی، اس کو گالیاں، اس کا حق دبا ہے جی، اس کو مان ہوتا ہے ذرا نا کہ میرے پاس قوت ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے بیٹے ہیں میرے ساتھ۔ ادھر 12 بیٹے عطا کیے، موت کا وقت بستر مرگ پر آخری وقت سب کو حاضر کیا، فرمایا ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ بتلاؤ کہ دنیا میں میری زندگی کے اندر تو شاید اس لیے اللہ کی عبادت یا عقیدہ توحید کو اپنایا ہو کہ ہمارا باپ نبی ہے، اگر ہم نے باپ کی نہ مانی تو لوگ کہیں گے دیکھو اپنے مانتے نہیں، ہمیں سناتے پھرتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو۔ تو بیٹے بھی چونکہ نبوت کی گود میں پرورش پائی ہوئی تھی، انہوں نے فرمانے لگے ابا جی اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی عبادت اور عقیدہ توحید پر قائم تھے تو باپ کی وجہ سے نہیں، دین سمجھ کے، سچ سمجھ کے، حق سمجھ کے ہم کرتے تھے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جس کی آپ کرتے رہے، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسحاق کرتے رہے۔ تو ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے وصیت کر رہا ہوں کیا کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے۔ کون سا؟ رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، اس میں بھی شکر کا ذکر ہے۔ رب اعنی علی ذکری، یا اللہ میری معاونت، میری ہیلپ کر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر کرنے والا بندہ بن، و شکرک، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ، وہ حسن عبادت، یا اللہ میری ہیلپ کر کہ میں اچھے طریقے سے جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح تیری عبادت کروں۔ رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، اس میں بھی شکر کا تذکرہ، یا اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا۔ عام نمازیوں کو یاد ہوتی ہے، جس کو نہیں یاد وہ یاد کرے، آدھی سطر کی دعا ہے، کوئی لمبی نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بنا پر وصیت کے طور پر بڑے پیار میں بڑی محبت کے ساتھ یہ دعا سکھلائی.